صحابہ کا بھی ادب و احترام ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ نبی کے جانثار صحابی ہے۔ یہ نہ ہوتا ہے تو اسلام کو فروغ نہ ملتا، یہ نہ ہوتے تو فتوحات نہ ہوتی، فتوحات نہ ہوتے تو اسلام آج ہم تک نہ پہنچتا، ایمان ہم تک نہ آتا۔ یہ ذریعہ ایمان کے دنیا میں پھیلانے کا اور دنیا میں ایمان اور اسلام کو عام کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے اصحاب سے محبت کی اور ان کے گستاخوں کے تعلق سے سخت وعیدیں بھی سنائی، اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھو۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 14 میں رب ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تمہارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان کو آئیڈیل بناؤ۔ اب بتائیے جن کے ایمان کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اب کوئی کہے کہ یہی مسلمان نہیں تو اس سے بڑا کون بیوقوف ہوگا؟ سوچئے کتنا بڑا جاہل ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر ایمان والا بننا ہے تو تمہارا ایمان میں قبول کب کروں گا؟ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ جب تک ان کی طرح صحابہ کی طرح جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے تب تک تمہارا ایمان میرے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنے اصحاب کی جو عزت اور احترام اور ان کی جو ہے اہمیت بتاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے یہی جامع ترمذی، آج ترمذی کے زیادہ حوالے آ رہے ہیں اصل میں، اور باقی بھی کتابوں میں ہے لیکن میں ترمذی ہی زیادہ دکھا رہا ہوں۔ یہ ترمذی شریف ہے، کتاب المناقب، اور باب کا نام ہے فی مناقب ابی بکر و عمر، حدیث نمبر 3663۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ اکرام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، شمع نبوت اور سارے پروانے وہاں پر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام۔ یہ بزم ہدایت کی جس میں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والی جماعت موجود ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، کہا لوگوں مجھے نہیں پتا کہ میں تم میں کب تک رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا بلاوا آ جائے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تم میں رہوں گا۔ وَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، تو میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اتباع کرو گے؟ وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور پھر آپ نے اشارہ کیا میرے بعد پیروی کرنا تو ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر فاروق کی پیروی کرنا۔ اور پھر یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کیسی ہے؟ صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حضور کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی پیروی؟ نبی کے بعد اگر کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر۔ تو گمراہوں کی پیروی نہیں کی جاتی، کافروں کی پیروی نہیں کی جاتی۔ تو آج کل جو جاہل نکل پڑے ہیں جو ابو بکر صدیق کی توہین کر رہے ہیں، حضرت عمر پہ تبرہ کر رہے ہیں، تو ان جاہلوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ اللہ کا نبی کیا گمراہوں کی پیروی کرنے کا حکم دیں گا؟ اللہ کا نبی ہدایت کے لیے آیا ہے کہ گمراہی پھیلانے کے لیے آیا ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہدایت پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ تو حضور صحابہ سے کو بتا رہے ہیں، اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا، ان کی کرنا، یہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گا، اس کے بعد عمر ہوں گا۔ اور اس کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا اس حدیث کو اپنے المقدمے کے اندر، باب فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 97۔ اس کو امام ابن سعد نے بھی الطبقات الکبریٰ میں لایا، جلد 2 صفحہ 279۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف میں نقل کیا، جلد 17 صفحہ 36، حدیث نمبر 32605 کے تحت۔ کتنے حوالے ذرا سنتے چلیں۔ اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا۔ اب یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کون سے وہ اہل سنت ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کرو اور ابو بکر کو چھوڑ دو۔ تو یہ جتنے امام اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ اہل سنت سے ہے کہ اہل سنت سے خارج ہے؟ اس کو امام احمد ابن حنبل لانے المسند میں، اپنی مسند احمد میں، حدیث نمبر 23776 کے تحت۔ اس کو امام ابن ابی عاصم لائے ہیں کتاب السنہ میں، صفحہ 545، حدیث نمبر 1148 کے تحت۔
امام بزار نے اس کو مسند البزار میں نقل کیا، جلد 7 صفحہ 251 حدیث نمبر 2829 کے تحت۔ امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار جلد 3 صفحہ 256 حدیث نمبر 1224 کے تحت۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان جلد 15 صفحہ 328 حدیث نمبر 6902 کے تحت۔ امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں لایا جلد 4 صفحہ 140 حدیث نمبر 3816 کے تحت۔ اس کو امام ابن عدی نے الکامل کے اندر جلد 4 صفحہ 81 حدیث نمبر 5510 کے تحت۔ حاکم نے نقل کیا المستدرک میں جلد 3 صفحہ 79 حدیث نمبر 4454 کے تحت۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 9 صفحہ 109 کے تحت لایا۔ امام بہقی سنن الکبریٰ میں لائے ہیں جلد 5 صفحہ 347 حدیث نمبر 1056 کے تحت۔ اس کو امام ابن عبد البر نے جامع البیان العلم و فضلہ جلد 2 صفحہ 1176 کے تحت حدیث نمبر 2309 کے تحت۔ خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 466 رجال نمبر 6335 کے تحت۔ امام دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 70 حدیث نمبر 204 کے تحت۔ اس کو امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی جلد 5 صفحہ 402 حدیث نمبر 684 کے تحت۔ اس کو امام ابن العساکر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 269 کے تحت۔ اس کو امام خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں حدیث نمبر 6062 کے تحت۔ علامہ ذہبی نے اس کو سیار الاعلام النبالہ جلد 1 صفحہ نمبر 414 کے تحت۔ امام حیثمی لائے اس کو مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 484 حدیث نمبر 15606 کے تحت۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا لسان المیزان جلد 4 صفحہ 113 رجال نمبر 3344 کے تحت۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر صفحہ 82 حدیث نمبر 1318 کے تحت۔ اس کو امام ابن حسام الدین ہندی نے نقل کیا کنز العمال جلد 11 صفحہ 560 حدیث نمبر 32646 کے تحت۔ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 حوالے میں نے یہاں بیان کیے تاکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نسبت بھی آ جائے کہ 25 اعلیٰ حضرت کی وصال کی تاریخ